اللہ کو جس سے عشق ہوا اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کیا، اور یوں تو قرآن میں ایک بڑی تعداد آیات قرآنی کی ہے کہ جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ مرحلوں پر تو اس طرح سے آیات کو نازل کیا کہ یہ بغیر مصطفیٰ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور کہیں کہیں تو ایسے راز میں باتیں ہوئی ہیں جو صاحب راز ہی جان سکتا ہے۔ الف لام میم کا ترجمہ بھی الف لام میم ہی کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جس سے کہا جا رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو نبی کی اور اللہ کی گفتگو ہے، اور اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اپنے عاشق سے بات کر رہا ہے۔ اب میں یہ بھی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ یہ طے کرنا بھی، صغیر بھائی جملہ محسوس کیجئے گا، یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ اللہ عاشق ہے یا اللہ معشوق ہے۔ اچھا مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اس لفظ سے مانوس نہیں ہیں شاید۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بھائی بہت سارے الفاظ کو کچھ نااہل لوگوں کے استعمال کی وجہ سے بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کچھ غیر سیاسی لوگوں نے لفظ سیاست استعمال کیا تو لفظ سیاست بدنام ہو گیا، کچھ ناکام لوگوں نے عشق کیا تو لفظ عشق بدنام ہو گیا، ورنہ کوئی حسین سے پوچھے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لفظ عشق جو ہے، اب میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ حدیث قدسی میں عجیب رنگ ہے، عجیب انداز ہے ذات کردگار کا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ من وجدنی فقط طلبنی، جس نے مجھے من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پا لیا۔ من طلبنی فقط وجدنی، جس نے مجھے چاہا طلب کیا اس نے مجھے پا لیا۔ ومن وجدنی فقط عرفنی، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ ومن عرفنی فقط عشقنی، اور جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے عشق کیا۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، سن لیجئے ذرا۔ ومن عشقنی فانا قتلتہ، اور جو مجھ سے عشق کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت بھی مجھ پر ہے۔ بھائی جو قتل کرے گا وہی دیت دے گا نا، جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا ید اللہ ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھیں نہیں ہوتی عین اللہ ہوتی ہے، پھر اس کے پیر نہیں ہوتے رجل اللہ ہوتے ہیں، پھر اس کا وجود نہیں ہوتا جنب اللہ ہوتا ہے، پھر وہ وجہ اللہ ہوتا ہے، اور پھر حجت اللہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ عشق تو مفہوم عشق تو کوئی پوچھے اہل دل سے کہ عشق کہتے کسے ہیں، اور میں جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں جو میرے مخاطبین ہیں مجھے خوب اندازہ ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو محبت ہے نا، محبت یہ المحبت حب الشیء یعمی و یعتم، کسی شے سے محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ محاورہ بھی ہے اور یہ حدیث سے ماخوذ بھی ہے۔ اس کو عربی بعض احادیث کو محاورات میں یعنی روزمرہ کی گفتگو میں محاورہ کہتے ہیں، عربی میں روزمرہ کی گفتگو میں جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسے محاورے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی شے سے محبت اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو جب محبت اندھا اور بہرا کرتی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ محبوب وہ ہو جس پہ اندھا ہونا جائز ہے، محبوب وہ ہو کہ جس پہ بہرا ہونا جائز ہے۔ بھئی اسی سے محبت ہو جس کے لیے اندھا ہونا جائز ہے، اس کے نام پر آنکھیں بند ہو جائیں تو پھر اندھیرا نظر نہ آئے بلکہ نور نظر آئے، جس کی وجہ سے اگر کان بند ہو رہے ہیں تو پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، سنائی نہ دے رہی ہو، مگر اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہو۔
تو یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت کے بعد کا مرحلہ ہے جسے عشق کہا جاتا ہے، اور اہل دل نے تو اس مفہوم کو بہت روشن کیا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ آپ کو لے جائے مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ آپ جب امام کی زیارت کا شرف پائیں گے تو حضرت کے مزار اقدس کے ساتھ ایک بڑی مشہور مسجد ہے جسے مسجد گوہرشاد کہا جاتا ہے، وہ جس کا نیلا گنبد ہے، بہت بڑا گنبد ہے، وہ خانم گوہرشاد نے بنوائی تھی۔ تیمور لنگ کی زوجہ ہے گوہرشاد، جس نے یہ مسجد بنوائی تھی، آج افغانستان کے اندر ان کا مزار ہے خانم گوہرشاد کا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مسجد میں وہ مزدوری کرے گا اسے نوکری دی جائے گی مسجد بنانے میں۔ مسجد جب بنوانے لگی تو انہوں نے کہا جی نوکر رکھے جائیں، مزدور رکھے جائیں، مستری رکھے جائیں، معمار رکھے جائیں۔ تو معمار اسے رکھا جائے گا، مزدور اسے نوکری دی جائے گی جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تو صرف انہی مزدوروں کو اور انہی مستریوں کو جمع کیا گیا کہ جن کی آج تک نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ بھئی ہر مسجد کو عزت نہیں ملتی، ہر کتاب کو عزت نہیں ملتی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ ہر شخص کو عزت نہیں ملتی، ہر عالم کو عزت نہیں ملتی۔ عزت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ یہ مفاتیح الجنان لکھنے والا کتنا مخلص انسان ہوگا، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہر امام بارگاہ، ہر مسجد، ہر گھر میں قرآن کے ساتھ رکھی ہوتی ہے۔ اس کتاب کو اتنا مقام کیسے مل گیا؟ خلوص کی وجہ سے، لکھنے والے کی خلوص کی وجہ سے، لکھنے والے کی خلوص کی وجہ سے۔ کہنے لگے وہ شخص نوکری کرے گا جس کی آج تک نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ سارے ایسے ہی لوگوں کو جمع کیا گیا۔ ان کا جو استاد تھا، ان کا جو کہہ لیجئے کہ اس معماروں کا جو کہہ لیجئے استاد، مستری، جو بھی آپ نام دیجئے، جس سے روزانہ یہ رپورٹ لیتی تھیں اور اس کو ہدایات دیتی تھیں کہ ایسے بننا ہے اور ایسے کام ہونا ہے۔ ایک دن بقول جناب ہمایوں صاحب کے سپروائزر، تو ایک دن وہ ان کو رپورٹ سنا رہا تھا، گزارش پیش کر رہا تھا کہ خانم گوہرشاد کے چہرے سے کچھ نقاب ہٹ گئی اور یہ ان کا فریفتہ ہو گیا، اور دوسرے دن سے کام پر آنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے پوچھا جی کام آج کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہ جب وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو آپ سے شادی کرنی ہے۔ کہنے لگے انہیں نہیں پتا کہ میں شادی شدہ ہوں، ایک بادشاہ کی زوجہ ہوں۔ کہنے لگے جی کیا کریں، بس ان کا یہی مطالبہ ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو کہ میرا بھی ایک مطالبہ ہے، اس مطالبے پر مسجد کو بنائے، کام آگے بڑھائے، مگر میرا مطالبہ یہ ہے کہ اب اس کی نماز شب قضا نہ ہو، مسجد کو مکمل کرے، اس کے بعد پھر اپنے مطالبے پہ باقی رہے، اور میں بھی اپنے مطالبے پر قائم ہوں، میں بھی اپنے مشروط کے اوپر قائم ہوں۔ مسجد مکمل ہو گئی، 1 مہینہ گزر گیا، یہ صاحب رابطے میں نہیں ہے۔ کہا جی میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں علیحدگی لوں گی اور اس کے ساتھ عقد کروں گی، اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ نماز شب کے ساتھ اس نے مسجد بنائی ہے، ذرا رابطہ کیجئے۔ جب ان سے رابطہ کیا تو کہنے لگا کہ اب مجھے عشق حقیقی سے آشنائی ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب میں اللہ کا عاشق ہو گیا ہوں۔ تو عشق حقیقی ہوتا ہی اس سے ہے کہ جس میں سارے کمالات جمع ہوں، جو کبھی شرمندہ کر دے اور کبھی شرمندگی کا سامنا ہو، اس سے عشق حقیقی نہیں ہوتا۔ لہذا مفہوم عشق کو اگر کسی نے روشن کیا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے عشق، تو وہ امام حسین نے، جناب زہرا کے بچوں نے، مولا علی نے روشن کیا ہے کہ عشق کسے کہا جاتا ہے۔ میں علامہ اقبال کے چند مصرے آپ کے سامنے بیان کر دوں جو میری بات ذرا اور علاقائی اعتبار سے معتبر ہو جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ بھائی تھکے ہوئے بیٹھے تو نہیں ہیں نا آپ، تھوڑی سی گردن ہلا دیجئے۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق۔ عشق کی 2 ہی تو داستانیں ہیں، عشق کی کتاب کے 2 باب ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں، ایک کو دمشق کہتے ہیں۔
یکے حسین رقم کر دیگر زینب. ایک باب عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک باب عشق کو زینب نے لکھا ہے. یہ دونوں عاشقوں کا عنوان رکھنے والے لوگ ہیں. پھر جناب زہرا کی عظمت پہ علامہ اقبال نے تو پورا قصیدہ لکھ ڈالا. فرماتے ہیں مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم مادر حضرت عیسیٰ ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، اس وجہ سے صاحب عزت ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز. اور تین نسبتوں کی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا صاحب عزت ہے. پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. یہ جو اولین اور آخرین کا امام ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پہلی نسبت یہ ہے. میں کہوں گا علامہ اقبال سے کہ علامہ اقبال کیا نبی مکرم کی کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے؟ بھائی اس سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اقبال اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں نا. جناب زہرا کی عظمت نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. تھوڑا سا کھل کے کہہ دیتا ہوں عزیزان گرامی، میں اس بحث میں اور الجھن میں، تاریخی الجھن میں نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ نبی مکرم کی 4 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹی تھی. اتنا ضرور ہے کھڑے ایک ہی کے لیے ہوتے تھے. صلوات پڑھیں گے عظمت زہرا پر. نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. اور پھر دوسری نسبت میں فرماتے ہیں بانو آن تاجدار حل عطا. یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حل عطا کا تاج لگا ہوا ہے. بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اقبال کے مطابق علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے. مصور پاکستان مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور تیسری نسبت یہ کہ مادر آن مرکز پرکار عشق. یہ اس کی ماں ہے کہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. بھئی اس شعر کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اصل میرا مطلب یہ شعر تھا. مادر آن مرکز پرکار عشق. طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو میٹری کے طالب علم بیٹھے نا، ریاضی کے طالب علم بیٹھے نا. آپ ریاضی میں شکلیں بناتے ہیں نا جی، مربع ہے، مخمس ہے، مثلث ہے جی. اسی طرح ایک اور ریاضی کی شکل ہے جسے دائرہ کہا جاتا ہے. تھوڑا سا گردن ہلائیے. جسے دائرہ کہا جاتا ہے. دائرہ جب بنتا ہے نا تو اس کے بننے کے لیے دائرے کی تشکیل سے پہلے مرکز کا ہونا لازمی ہے. اور مرکز کو پہلے جب آپ طے کر لیں گے تب دائرہ بنے گا. اچھا وہ جو مرکز ہوتا ہے نا وہ قابل رویت نہیں ہوتا. بڑی عنایت، بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھائی، توجہ ہے جی. یہ جو مرکز ہوتا ہے نا وہ نقطہ پرکار جسے کہا جاتا ہے، وہ قابل رویت نہیں ہوتا. اگر قابل رویت ہو جائے تو پھر قابل تقسیم بھی ہو جاتا ہے. اور جو قابل تقسیم ہو جائے اس کا ایک جز ایک جگہ سے قریب اور دوسری جگہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرکز نہیں رہتا. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مرکز ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ قابل رویت نہ ہو. مرکز ہونے کے لیے اس کی مرکزیت مرکز پرکار عشق. مادر آن مرکز پرکار عشق. عشق کی جتنی داستانیں، کوئی عاشق، توجہ چاہوں گا، کوئی عاشق کہلانے کے قابل نہیں ہے جب تک وہ حسینی نہ ہو جائے. تم کیسے عاشق ہو؟ تم حسین کو نہیں جانتے؟ بھئی دیکھیں عشق مجازی اور عشق حقیقی میں ایک موٹا سا فرق ہے. دقت چاہوں گا. میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ جوانوں کی تعداد مجلس میں بہت ہے اور جو بزرگ بھی بیٹھے ہیں وہ ایمان کے جذبے سے جوان ہیں. اور ویسے بھی یہ بزرگ جو ہے وہ جنت میں جوان ہو کے ہی جائیں گے. تو میں جوانوں سے ہی بات کر لوں تو بہتر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں بھی جوانوں سے تھوڑا مخاطب ہو جاؤں.
جی بسم اللہ. مجھے منتظمین کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے کہ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہے آنے والوں کو جگہ مل تھوڑا سا آگے آ جائیے, تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں, جگہ بناتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آئیے. ایک دوسرے کی آئیے, درود کا سہارا لیتے ہوئے آگے آگے آئیے. آئیے برائے خشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. غور فرما رہے ہیں. مادریان مرکز پرکار عشق, حسین یعنی عاشق. میں ایک جملہ کہہ رہا تھا, سن لیجئے. یہ جو عشق مجازی کا شکار لوگ ہیں نا, میں ان سے کہوں گا کہ وہ عشق ہی کیا جو کہیں بد گلی کا شکار ہو جائے. بھئی عشق مجاز, غور فرمائیں گے, عشق مجازی میں مجھے معاف کریں گے, یہ لفظ جو ہے وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ بہت سارے لفظوں کی طرح بدنام ہو گیا, تو میں کسی لفظ کے بدنام ہونے سے لفظ تو نہیں چھوڑوں گا نا, اس کو اس کی حیثیت میں پلٹانا بھی تو ممبر کا کام ہے. تو اب علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح کیسے ہوگی جب تک میں عشق کے مفہوم کو نہیں سمجھوں گا. تو یہ جو عشق مجازی ہے نا, یہ اس کا جو عاشق ہوتا ہے, عشق مجازی کا عاشق, عشق مجازی میں عاشق کو پا لینا ہی کمال ہے, اور عشق حقیقی میں عاشق کو پا لینا آغاز ہے. ابھی تو بات شروع ہو رہی ہے, ابھی تو پہنچے ہیں ہم اس دروازے پر, ابھی تو آغاز عشق ہے. پا لینا تمام ہونا نہیں ہے, پا لینا آغاز ہے. مادریان مرکز, اب امام حسین, کوئی دنیا کا عاشق نہیں ملے گا جو حسینی نہ ہو. لہذا غور فرمائیں, غیر مسلم اگر حسین کے دروازے پر ہیں تو اسی وجہ سے تو ہے کہ عشق کی داستان حسین نے رقم کی ہے. جسے علامہ اقبال نے پھر ایک اور جگہ کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی. میں علامہ کے دوسرے مصرے سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں, طالب علم ضرور ہوں, مگر طالب علم ہی استادوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں. یہ عقل ابھی محو تماشائے, بھائی عقل کو آپ نے عشق سے دور کر دیا. میں کہتا ہوں کہ عقل کا عروج ہی عشق کہلاتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ عقل ہو اور عقل کی کمال کے اوپر پہنچا ہوا اور وہ عاشق نہ ہو. آپ فرما رہے کہ عشق آگ میں کود گیا اور عقل ابھی چھت پہ کھڑا دیکھ رہا تھا. یہ میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا. عقل ابھی محو تماشائے لب بام, بام کہتے ہیں, میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بام کہتے ہیں چھت کو. جی ابھی چھت کے کنارے پہ, لب بام, چھت کے کنارے پہ عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق کود گیا. نہیں, وہ جو کودا ہے وہ عشق, وہ جو کودا ہے وہ عقل کا کمال ہے. کمال عقل ہی کو عشق کہا جاتا ہے. یہ کمال عقل کی بنیاد. دیوانگی کو عاشق نہیں کہتے, دیوانگی کو عشق نہیں کہا جاتا, انتہائے کمال کو عشق کہا جاتا ہے. میرے حساب سے وہ جو نمرود کی بیٹی چھت پہ کھڑی ہوئی پکار رہی تھی کہ اسے نہ جلاؤ, اور اسے علامہ اقبال نے عقل کہا ہے. کہ عقل تو مشورہ دیتی ہے نا, اور عشق کام کر بیٹھتا ہے. شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور بہرحال بعد میں وہ نمرود کی بیٹی بھی کود گئی تھی, وہ بھی کودی تھی حضرت ابراہیم. جب کہا نا, جب نہیں مانی اس کی بات, نمرود کی بیٹی پکارتی رہی اسے نہ جلاؤ, اسے نہ جلاؤ, یہ غلط نہیں کہہ رہا تھا, یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور حضرت ابراہیم کو جب اسے جاتے ہوئے دیکھا اور آگ بھڑکتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے بہت پکارا, مگر جب کسی نے اس کی نہیں سنی تو وہ بھی چھلانگ لگا دی, اس نے بھی, وہ بھی کود گئی. اور وہ بھی جناب ابراہیم کے اس معیت کی وجہ سے, ہمراہی کی وجہ سے, ساتھ دینے کی وجہ سے, وہ جو عشق کی وادی کی راہی ہوئی اسے بھی آگ نے اثر نہیں کیا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی داستان بڑی عجیب ہے, میں بس یہاں زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہوں گا. عشق جو ہے کمال عقل کو کہا جاتا ہے. فرما رہے ہیں مادریان مرکز پرکار عشق, مادریاں کاروان سالار عشق. یہ اس کی ماں ہے کہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے, یہ اس کی ماں ہے جو کاروان سالار عشق ہے. اب میں جناب ذوالفقار صاحب کی عمر جو ہے وہ مجالس سنتے ہوئے ہماری عمر سے زیادہ ہے. جی شکیر بھائی تشریف فرمائے, ہمایوں بھائی تو ویسے ہی جو ہے وہ مضبوط ناظم ہیں. تو میں اتنا کہتا ہوا گزرنا چاہوں گا کہ یہ آنکھ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟
یہاں سے مراد کون ہے؟ امام حسین عام میں مطلق ہے، جناب امام حسن بھی تو بیٹے ہیں، ان کی بھی تو ماں ہے، امام حسین کی بھی تو ماں ہے، جناب زینب کی بھی تو ماں ہے، تو اب یہاں امام میں تو حسن بھی تو ہے، امام میں حسین بھی تو ہے، اور ہم تو امامت کے قائل ہیں کہ جہاں جناب زینب کو امور امامت تفویض کیے جاتے ہوں، عصر عاشور جناب زینب کے حجت خدا ہونے پر ایک مکمل گفتگو ہے عرفاء کے اندر، اس لمحے تک کہ جب تک امام سجاد کے حوالے امور سونپیں، اس پوری کائنات کی حجیت جناب زینب کے پاس تھی، معمولی وجود نہیں ہے، شریکت الحسین یوں ہی نہیں بنی ہے جی۔ اب یہ امام سے مراد دوسرے ہی اسی کلام کے اندر، معاف کیجئے گا، یہاں روشن ہے، ایک جگہ کہہ دیا کہ عشق کی داستان حسین اور زینب نے رقم کی ہے، پھر ایک اسی کلام کے اندر جو یہ کلام علامہ اقبال کا ہے، اسی میں فرماتے ہیں یکے شمع شبستان حرم، ذرا صلوات پڑھے محمد والے جی، امام حسن کو یاد کر رہے ہیں، سے مراد اب کی تشریح کر رہے ہیں، یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، وہ یکے وہ کہ جس نے جو شمع شبستان حرم ہے، حرم الہی کی شمع ہے، اللہ کے گھر میں اندھیرا ہو جائے اگر حسن مجتبی نہ ہو، یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، ساری امتوں میں جو بہترین امت ہے وہ نبی کی امت ہے، اس نبی کی امت کو بچایا کس نے ہے؟ جس نے نبی کی امت کو بچایا ہے وہی حسن مجتبی ہے۔